محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک تاجر آ کے بیٹھا کرتا تھا، دنیا دار تھا، توبہ نہیں کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ آپ اس کو توبہ کا درس دیتے تو کہتا کر لیتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، لیکن کرتا نہیں تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، ہاتھ بھی اس کے ٹھیک نہیں تھے، سماعت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، بول بھی نہیں سکتی تھی، اٹھ کے چل بھی نہیں سکتی تھی، یعنی صرف چارپائی پہ ہے اور سانس چل رہے ہیں۔ تو ایک دن حضرت حبیب اجمی کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور مجھے نا توبہ کروا دیں۔ کیا کروا دیں؟ حضور مجھے توبہ کروا دیں۔ آپ نے فرمایا آج کیا ماجرا ہے؟ آج توبہ کرنے کیا ماجرا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور ایک 15 سالہ کا نوجوان مجھے توبہ کرا گیا، میرے دل کی کایا ہی پلٹ گیا۔ تو حبیب اجمی نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگا حضور میں بغداد کے بازاروں میں تھا، گھر مہمان آئے تو میں نے مچھلی خریدی 10 کلو، اس کو اٹھانے کے لیے مزدور چاہیے تھا، میں مزدور لینے کے لیے گیا تو ایک 15 سالہ کا نوجوان بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، اس کے چہرے پہ عبادت کا ذوق تھا، اس کی پیشانی پہ عبادت کے نشانات تھے، مجھے بہت ہی خوبصورت اور اچھا لگا۔ میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ کہتا جی کروں گا، پر میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا جی مزدور ہے جی، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں، مزدوروں کی کہاں شرطیں ہوتی ہیں؟ شرطیں مالک لگاتے ہیں، مزدور نہیں۔ اس نے کہا جی میں الگ قسم کا مزدور ہوں۔ میں نے کہا کیا تیری شرط ہے؟ تو کہنے لگا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں مزدوری 3 دینار لوں گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مزدوری 3 دینار لوں گا۔ تو میں خوش ہو گیا، خوش ہو کے میں نے کہا ارے دوسری شرطیں بھی تیری ایسی ہی ہیں، اب 4-5 دینار مزدوری چل رہی ہے تو 3 لے گا۔ میں خوش ہو گیا، میں نے کہا دوسری بھی کچھ اسی طرح کی شرطیں لگا۔ تو کہتا ہے دوسری شرط یہ ہے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تیسری شرط یہ ہے جہاں اللہ کے حکم کا، اللہ کے نام کو بلند کیا جائے گا، اذان بلند کی جائے گی، میں وہی نماز ادا کرنے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب شرطیں ایسی لگائی کہ اور بھی مجھے میرے منظور نظر ہو گیا، اور بھی مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور چل دیے، چلتے چلتے راستے میں اس کو پسینہ آ گیا۔ میں نے کہا بچے کچھ دیر مجھے بھی پکڑا دے، سانس لے لو۔ تو کہتا ہے میں نے 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، سانس لینے کی نہیں کی، میں گھر پہنچاؤں گا 3 دینار میں۔ کہتا ہے میرا اور بھی اس میں دلچسپی میری بڑھنے لگی، اس کی ان باتوں پر مجھے اور بھی زیادہ اس پر محبت آنے لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ راستے میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو مجھے کہنے لگا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز ادا کر لوں۔ میں نے کہا کر لو۔ میں باہر کھڑا ہو گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ نماز پڑھ کے دوسروں کی بنسبت جلدی باہر آ گیا۔ جب وہ جلدی آیا تو میں نے کہا ارے کیا نماز پوری نہیں پڑھی، جلدی آ گئے؟ تو کہتا ہے حضور میں نے فرض پڑھ لیے ہیں جو اللہ نے میرے ذمہ لگائے ہیں، نوافل میں پھر ادا کر لوں گا، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کام چور ہوں اور کام چوری کی وجہ سے میں نے نماز لمبی کر دی ہے، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ یہ توکل ہے ان کا، یہ ان کا کیا ہے؟ توکل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دبے نہیں ہوتے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں مگر دبے نہیں ہوتے۔ آفر تاجر کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اس کو مزدوری بھی اور دے دوں گا، اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، اتنے پیار سے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے، 15 سال کا نوجوان ہے، نماز کو چھوڑتا نہیں ہے، عبادت کا ذوق، شوق اور سرور ہے اس کو۔ کہتے میں نے کہا چلو۔ جب گھر پہنچے نا تو عصر کا ٹائم ہوا، میں نے کہا یار رک جاؤ، کھانے کا ٹائم ہے، عصر سے کچھ دیر پہلے، ظہر کے بعد کھانے کا ٹائم ہے، یار کچھ کھا کے چلے جانا۔ تو مجھے کہتا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب پتہ چلا کہ روزہ رکھا ہوا مجھے اور بھی زیادہ وہ پسند آ گیا، اور بھی اچھا لگنے لگا۔ کہتے ہیں جب میں نے کہا چلو پھر روزہ ہی افطار کر لینا، کہتا نہیں جو مزدوری طے ہوئی تھی نا وہ مزدوری دیں۔ کہتا جب میں نے مزدوری دی نا اسے دل میں آیا کچھ اور بھی عطا کرو، تو کہتا نہیں
یہ مجھے 3 دینار ہی کافی ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتا ہے 3 دینار میرے ہفتے کا خرچہ ہے، میرے ہفتے کا خرچہ ہے 3 دینار۔ اب پوری ہو گیا، میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا، اللہ کا قرآن پڑھوں گا، محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں گا، اب میں اللہ اللہ کروں گا مسجد میں بیٹھ کر۔ تو اس نے کہا یار پھر یہ شرف ہمیں بھی بخشو، اپنی افطاری کا، ہم تیری افطاری کروا دیں، ہمارے پاس ہی روزہ افطار کر لینا۔ اس نے کہا فلاں مسجد میں جا رہا ہوں، جہاں مسجد قریب تھی وہاں میں جا رہا ہوں، وہاں مغرب کی نماز پڑھوں گا، مغرب کی نماز کے بعد ٹائم کم ہوتا ہے، وہاں ہی بیٹھا رہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، عشاء کی نماز کے لیے آ جانا، مجھے وہاں سے عشاء کے بعد لے آنا گھر آ کے پھر کھانا کھائیں گے۔ تو یہ تاجر عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچا، اس کو لے کے گھر آ گیا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس کو کیا کیا کہ اس کو سلا دیا کمرے میں، بیٹھک میں، جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے وہاں، مہمان وہاں۔ اب اس کی ایک بیٹی تھی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو چل نہیں سکتی تھی، اس کو سلا کے اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ یہ تاجر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹا آج گھر میں ایک مہمان آیا جو بڑا صالح ہے، بڑا نیک ہے، جو عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، جس کے چہرے پہ عبادت کا ذوق بھی ہے، سرور بھی ہے، چاہت بھی ہے، اور وہ دیانتدار بھی ہے اور خلوص بھی ہے۔ اس کو کچھ دینا چاہوں اضافی تو وہ لیتا نہیں، لوگ 5-6 دینار لیتے ہیں، وہ 3 دینار لیتا ہے، ہفتے کا خرچہ اس کا 3 دینار ہے، وہ 3 دینار ہفتے میں خرچ کرتا ہے، اور باقی سارے دن 1 دن مزدوری کرتا ہے ہفتے والے دن، اور باقی اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ 3 دیناروں کو ہفتہ اس کو کفایت کرتے ہیں، کافی ہیں، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اپنے کمرے میں یہ تاجر چلا گیا، اس بیٹی نے اللہ کے حضور، بیٹی تھی نا، بیٹی تھی باپ کی، تو رات کو وہ سو گیا، لیکن قربان جاؤں میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند سکون دی آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ وہ بیٹی تھی، تو میاں صاحب بیٹی کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ تیاں لئی پردیس و بابل تے پترا لئی جاگیراں، دکھ سکھ سہنا تے چپ ہی رہنا، یہ تیاں دیاں تقدیراں۔ فرماتے ہیں وہ بیٹی تھی، رات کو جب باپ مل کے اپنے کمرے میں آیا، کمرہ بند کر دیا، سو گئے، اس نے رات کو دعا کی یا اللہ اگر واقعی وہ تیرا بڑا نیک بندہ ہے، تیرا وہ نیک بندہ ہے، وہ صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، تو یا اللہ اس کے صدقے مجھے شفا عطا فرما۔ جب اتنی دعا کی تو دعا کرنے کے بعد کیا دیکھا، وہ اپنے تاجر کمرے میں سویا ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب اس کے کمرے اندر والے دروازے میں، باہر نہیں، اندر والے دروازے پہ جب دستک ہوئی نا، تو وہ حیران ہو گیا کہ باہر دروازہ تو بند ہے، اندر والے دروازے پہ دستک کیسے ہو گئی، اندر والا دروازہ کس نے کھٹکھٹا دیا، اتنے سالوں بعد اندر والا دروازہ جو کھٹکا ہے۔ پریشان ہو کے پوچھا کون ہے، تو آواز ہے ابا میں تیری بیٹی ہوں۔ اب اتنی خوشی ملی، اب جس باپ کی بیٹی چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، جو بالکل معذور ہے، وہ کہے میں تیری بیٹی ہوں، تو اس باپ کا نام جب اس بیٹی نے لیا تو باپ کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ جلدی سے دروازہ کھولا، بیٹا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا بدی آپ نے تو کہا تھا وہ تو بڑا ہی عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو میں نے اس کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ پھر یہ چلے اس کے کمرے کی طرف، جب جا کے کمرے کو ایسے ہاتھ لگایا تو اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ بسترے پہ پہنچے تو ایک رکا لکھا پرچی پڑی ہوئی تھی، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا میرا حال تم پہ کھل گیا ہے، میرا پیت یہاں بیت کھل گیا، راز کھل گیا ہے، اب مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تجھے واقعی مجھ سے پیار ہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جانا، تائب ہو جانا، توبہ کر لینا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ پتہ چلا کہ اگر بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، تو اس کے نام سے، اس کے وسیلے سے رب دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔